صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں خطیب آل محمد وکیل ولایت علی جناب سید عاقل زیدی الحسینی آف لاہور ممبر افروز ہو، انشاءاللہ اس خمسے کی کل آخری مجلس ہوگی اور اس میں انشاءاللہ شبیہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت کا بھی خیال رکھیں اور انشاءاللہ فرصہ بھی دیں، مدنی سنٹر فرصہ بھی دیں گی اور آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک اعلان مجلس کا، 25 محرم انشاءاللہ سالانہ مجلس اعزا جناب سید حسن طاہر کرمانی اور ان کے بیٹوں کے بھتیجوں کے زیر انتظام ہمارا تاریخی جلوس جو کہ ڈویژن کا سب سے بڑا جلوس ہے، وہ انشاءاللہ پہلے 8 بجے مجلس اعزا بلاک نمبر 7 میں شروع ہو جائے گی، جس میں کافی ذاکرین خطاب فرمائیں گے اور خصوصی طور پر جناب غلام اصغر خان گروڑ، غلام عباس جپا برہمدگی شبیہ تابوت کرائیں گے۔ پھر کچاری بازار میں انشاءاللہ تقریر ہوگی، علامہ محمد علی برق صاحب وہ تقریر کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ جلوس اپنی منزل کی طرف رواں ہو جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد غلام طاہر صلوات۔ قبلہ آپ کی اجازت سے وہ بہت پیارا بی بی کے حوالے سے پڑھ کے گئے ہیں تو 4 سطریں میرے ذہن میں آ گئی ہیں، آپ سب کی نظر کر رہا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا، ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا اور خطبوں سے چاروں سمت رسالہ لگا دیا، خطبوں سے چاروں سمت رسالہ لگا دیا۔ اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا۔ اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا۔ ملتمس ہوں مفسر تاریخ کربلا، خطیب آل ابا، وکیل ولایت علی جناب سید عاقل زیدی الحسینی آف لاہور اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سید ہے، اس کی مدد کرنا، ساتھ ساتھ مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ صلوات بابا تو بلند پڑھیں۔ دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانی ہم سے مجلس ڈاکٹر سید ابوالحسن شرائع صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ حیدر کی بچہ بیمار ہے اسے صحت کلی عطا فرما، جو محمد مجتبیٰ کو صحت کلی عطا فرما۔ علی عباس بیمار ہے، ذکر کا صدقہ مالک انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نجینہ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی سے بھی ہو رہی ہے، پانے والے تو سب کو حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا قبول جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرما۔ توجہ ہے، سورہ مومنون سے آیت روزانہ آپ کی خدمت میں دہرا رہا ہوں۔
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور وہی لوگ صراط سے کٹے ہوئے۔ کل جس جگہ سلسلہ کلام روکا، وہاں سے آج کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ تیسری ہستی جنہیں کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے زمانے کے امام غیبت سامرا سے اختیار کیا۔ توجہ، غیبت سامرا سے، ظہور کعبہ کی چھت سے، پالنے والے جہاں سے غیبت اختیار کروائی ظہور بھی وہیں سے کروا، فرمانے کعبہ اور کعبہ کی چھت۔ میں ان کا پالنے والے علی علیہ السلام کی دستار امامت کے آخری وارث ہیں، ظہور نجف اشرف سے کروائی، فرمانے کعبہ کعبہ کی چھت۔ ان کا کونے سلطان کربلا کا بدلہ لینا ہے تو ظہور کربلا سے کروائیے، کانی کعبہ اور کعبہ کی چھت۔ مالک وجہ کا اس میں ایک راز ہے۔ کیا راز ہے؟ فرمایا جب عسکری کا لال کعبہ کی چھت سے ظہور کرے گا تبھی دنیا کو خبر ہوگی پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا۔ پہلا بھی کعبہ میں آیا، دوسرا بھی کعبہ سے آئے گا، تو علم ہو جائے گا کہ امام جب بھی ملتا ہے خدا کے گھر سے ملتا ہے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہم صاحبان محترم پروفیسر صاحب، اب سے اس کا مجھے بھی اندازہ ہے، وہ جتنا آپ کے لیے اتنا میرے لیے، لیکن ذرا تھوڑا سا اگر آپ میں بھی گفتگو ہو جائیں گے تو یہ گرمی کا احساس انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ کل کے بعد صاحب کو مولا آباد و شاد رکھیں۔ کیا آپ منقبت شریکت الحسین بیان فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ملک صاحب؟ اب آئیے، چونکہ آج اور کل کی گفتگو بچتی اور کافی آپ کی احکامات اور خواہشات بھی مجھ تک پہنچ رہی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جہاں جہاں ممکن ہو میرے موضوع میں میں وہ جملہ آپ کے خدمت پیش کروں۔ امام کا ظہور ہے کعبہ کی چھت سے۔ 11 ائمہ میں اور میرے اس امام میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے یہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب جلدی جلدی آج اور کل کا دن ہے انشاءاللہ اس ہفتے کا، تو اسی میں گفتگو کو آج اس سال کی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ 11 ائمہ نے اپنے ماننے والے یا نہ ماننے والے کو عمل پر سزا دی، سوچ پر نہیں۔ بڑی بڑی لکھی بات ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں بہت شکریہ۔ تھوڑا سا بولیے گا، ساتھ دیجیے گا۔ ہاں جی، بات بھی آج کی مشکل ہے اور موسم بھی آج مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، اور یقیناً انہی کا ذکر ہمیشہ جیتا ہے۔ بس تھوڑا سا اور میرے ساتھ دیجیے۔ 11 ائمہ نے اپنے ماننے والے یا نہ ماننے والے کو عمل پہ سزا دی، سوچ پہ، یعنی ان کو جو کوئی سوچتا رہا بسم اللہ جی، یہ کچھ نہیں کہتے تھے، اور اگر کسی نے عمل کیا تو پھر سزا دیتے تھے۔ اب اگر آپ کہیں کوئی مثال دلیل تو پھر وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم، اللہ اس میں لعنت کرے، جب ظاہری طور پر امیر کائنات خلافت کی کرسی پر آئی
تو یہ بھی بیعت کرنے والوں میں موجود تھا، اور اس نے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت کر کے جانے لگا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں عبد الرحمن پلٹ کے آ، یہ پلٹ کر آیا۔ علی فرماتے ہیں بیعت تو نہیں توڑے گا؟ لطف لیجیے گا، بولتے آئیے گا۔ میں تو آپ کو پچھلے 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں، آج آپ تشریف لائے ہیں، مولا آپ کو بہت اچھا لگے۔ ڈاکٹر علی طاہر کاظمی صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے، اور انہیں جبارے معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہم صاحب بہت، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا۔ علی نے فرمایا عبد الرحمن بیعت تو نہیں توڑے گا؟ اسے کہا نہیں مولا۔ امام نے کہا چل رہا۔ پھر فرمایا پلٹ کر آ، یہ پلٹ کر آیا۔ علی فرماتے بیعت تو نہیں توڑے گا؟ اپنی تلوار نکالی اور اپنے شکم پہ رکھ لی، کہنے لگا یا علی اگر آپ نے بیعت کے توڑنے کا کہا نا تو میں اپنا شکم چاک کر لوں گا۔ علی فرماتے چلا جا۔ یہ گیا پاس بیٹھنے والوں سے، علی فرماتے یہی میرا قاتل ہے، یہی مجھے قتل کرے گا۔ لوگوں نے کہا مولا جب آپ کو علم ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ علی فرماتے جرم سے پہلے سزا کیسی؟ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ جرم سے پہلے سزا کیسی؟ لطف آ رہا ہے؟ میں دیکھیے ہر مکتب فکر کا احترام کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کسی ایک شخصیت کے لیے مخصوص نہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھا آپ کا نعرے میں کوئی کمی آ جائے، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں ہے۔ فرق اس بات سے پڑے گا کہ اگر میں اپنی بات یا جو اپنا محنت ہے، یہ جو اپنے معاملات ہے، وہ اگر آپ تک نہ پہنچا سکتا، اس لیے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ علی نے فرمایا جرم سے پہلے سزا، کلمہ بازار بولے گا کیسی ہے؟ مثالیں کافی ہے کہ جب تک اس نے سوچ میں رکھا سزا نہیں ہوئی، جب عمل کیا ملک صاحب سب سزا ہے۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ عمل نہیں کیا، اس نے سوچ میں رکھا ہوا تھا تو علی نے اسے سزا نہیں دی۔ اب ایک مثال میں آپ کو وہ دیتا ہوں کہ کسی نے آل محمد کے سامنے سوچ سے ہٹا کر عمل کیا، یعنی کوئی فعل سر انجام دے دیا اور آل محمد نے اسے اسی وقت سزا دے دی۔ حاکم شام کے دربار میں جب حسن مجتبیٰ نے فرمایا تھا کہ میں حسن چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، تو مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا اے ابو طلحہ کے بیٹے کس میں یہ قدرت ہے کہ کوئی مرد کو عورت کر دے؟ حسن مسکرا کر فرماتے جب تک تو نے مجھے سوچ میں رکھا میں نے کچھ نہیں کہا، اب تو نے زبان سے یہ جملے جاری کر کے عمل کر لیا، اب تو بتا مردوں کے مجمع میں آ تمہیں شرم نہیں آئی؟ لطفارے صاحب بہت مہربانی، کیا کہا کہ پہلے تو بتلا پروفیسر حقیقت صاحب سے لے کے آخری بندے تک توجہ کرتا حضور مردوں کے مجمع میں تجھے آتے ہوئے ملک صاحب اور پھر آئے کاش کہ ہاں اللہ ابھی میرا اصل میں موضوع نہیں ہے لیکن آپ سنتے اچھا ہے، اور جب صحیح کہا نا کہ مردوں کے مجمع میں تجھے آتے ہوئے شرم نہیں آئی، ماحول بدل گیا، جنس بدل گئی، جانے جو لگی تو علی کے بیٹے نے کہا آل محمد پر بھونک کر جانے والی اپنی سزا تو پوری سن جا، گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد کر دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور اب جملہ آ ہی گیا، شہر آپ کا ہے تو پھر جملہ اگر یہ نہ کہوں تو پھر میں سمجھوں گا میں نے اپنے ساتھ علمی خیانت اور اپنی خطابت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی رعایت کی ہے۔ کر دو بات پوری، 2 منٹ میرے زیادہ لگیں گے، میں لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ جب اپنی بات کرنی ہے تو پھر 2 جملے تو کہوں گا نا۔ کیا کہا آل محمد پر بھونک کر جانے والی، ہاں صدا پوری سن جا، میں نے گھر بیٹھی تیری زوجہ کو بولیے علامہ کاشف آل الغدا، اگر طلبہ بیٹھے ہیں تو وہ ان کے نام سے واقف ہے، مولا امیر علیہ السلام کی ذریعہ اقدس میں بیٹھ کر براہ راست درس لیتے تھے، سوال لکھتے تھے، ذریعہ میں رکھتے تھے، جواب آ جاتا تھا، کبھی کبھار وجودی ملاقات بھی ہے، یہ اتنے بڑے عالم۔ وہ کہتے ہیں حسن نے فرمایا تھا میں چاہوں تو عراق کو شام، شام کو عراق، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ فرمایا حسن نے دعوے کیے تھے 4 اور بظاہر
نظر آتے ہیں تو کہ مرد کو عورت کو مرد. ان کا دعوے تو 4 تھے. پھر انہوں نے آگے لکھا, وہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا بیٹا دعوے 4 کرے, ڈاکٹر صاحب اور دلیل 2 دے. کہ 4 دعوے تھے تو 4 ہی دلیلیں تھی. جب تحقیق کی تو معلوم ہوا مرد عراق کا تھا اور شام کی تھی. اللہ اکبر, لطف آ رہا ہے. بہت مہربانی, ان ہاتھوں کی خیر, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. توجہ ہے, توجہ ہے, سب لطف آ رہا ہے. مرد عراق کا تھا اور عورت, تو 4 دعوے پورے ہو گئے. عراق کو شام, سب بولو, شام کو عراق, مرد کو عورت, عورت کو. ہو سکتا ہے کہ اس کا اگلا جملہ شاید نوجوان دوست, بزرگوں نے سن رکھا ہو, شاید نوجوان دوست اس جملے کو پہلی بار سنا. جیسے ہی حسن نے یہ کہا نا, حاکم آگے بڑھا, کہنے کہا حسن بس کرو, اتنی سزا کافی ہے. مرد کو عورت کر دیا, عورت کو مرد کیوں کیا, بس اب اس کی سزا معاف کرو. جملہ کہہ دوں حضور, حسن نے کہا معاف کریں گے مگر سزا پوری ہونے کے بعد. نہیں لطف لیا آپ نے. میں تو آپ کی محبت میں اس گرمی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. بھائی بس اسے بند کر دیجیے گا, مہربانی کیجیے گا, شکریہ. میں آپ کی محبت میں کیا بنا رہے ہیں, لطف لیتے گا. کیا کہا ابھی, یعنی معاف کر دیں گے. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں آل محمد کو چھیڑو نہیں, کچھ نہیں کہتے, اور اگر چھیڑ دیا تو پھر کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. اور اگر آخری بند, آج میں 4تھے دن کی گفتگو میں کچھ اپنے نوجوان دوست چہرے دیکھ رہا ہوں جو روز آتے ہیں, داد بھی دیتے لیکن چلے جاتے ہیں. ان کے مزاج کا جملہ میں آج کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس غمزے سے راضی ہو کر جائیں. راضی ہیں لیکن میں کہہ دیتا ہوں, کیا کہا سزا پوری ہوگی تو معاف کر دیں گے. انہوں نے کہا بھی سزا پوری نہیں ہوئی, مرد عورت ہو گئی, اور مردوں کی امام نے کہا بھی سزا باقی ہے. کہنے لگا کتنی, فرمایا یہ جو مرد جسے میں نے عورت کیا, اس کی سزا تب ختم ہوگی جب یہ اپنے شکم سے ایک نامرد کو پیدا کرے, جسے آپ اردو زبان میں ہجرہ کہتے ہیں. اس نے کہا ہے حسن, اگر اولاد ہی دینی ہے تو بیٹا دو یا بیٹی دو, یہ کیوں, فرمایا تاکہ شام کے بازار میں چلتا پھرتا اشتہار ہو جائے کہ جو کوئی بھی علی اور اولاد علی پر بھونکتا ہے ایسے بے نسل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مجھے خبر نہیں ہے کہ کون, بہت مہربانی حضور, بہت شکریہ. میں پھر پلٹ کر آتا ہوں. یعنی انہوں نے لطف آگے جو پیچھے بھی بیٹھے ہوئے, میں اپنے محترم بہت شکریہ. میں آپ سے دعا میں طالب ہوں, یہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ میرے لیے باعث برکت ہے جو بدعت آل محمد میں بلند ہو رہے ہیں. لطف آ رہا ہے. یعنی انہوں نے نہ ماننے پر, یعنی سوچ پر سزا دی, عمل پہ نہیں. جتنے انعامات ہمارے زیادہ ہیں اتنے امتحانات بھی ہمارے زیادہ ہیں. یعنی جو غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں, امام کی غیبت کے دور میں جو زندگی گزار رہے ہیں, اگر ان کے انعامات زیادہ ہیں تو ان کے امتحان بھی زیادہ ہیں. انعامات یہ ہے کہ اللہ, کمال الدین شیخ صدوق علیہ رحمہ حوالہ نوٹ کیجئے گا, اس میں درج ہے کہ اللہ منتظرین امام زمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اگر روئے زمین پر تم نہ ہوتے میں بارش نہ برساتا, تم نہ ہوتے تو زمین سے اناج نہ اگتا. یہ منتظرین کا انعام ہے. امام کیا ہوگا آگے چلتے ہیں. تو جتنے انعامات زیادہ اتنے, اب بتاؤں کہ امتحان 11 آئمہ نے ہوا کے دوش و جملہ سنیے گا اور بولیے گا, اپنے ماننے والے نہ ماننے والے کو عمل پہ سزا دی, سوچ پہ نہیں. مگر یہ جو پردہ غیبت میں میرے اور آپ کا امام رہے,
یہ جیسے ہی ظہور کریں گے یہ عمل کا موقع نہیں دیں گے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. بول سکتے تو بولیے گا. یہ آپ میری آج کی گفتگو شروع ہو گئی. کیا کہا؟ یہ عمل کا موقع نہیں دیں گے, یہ سوچ پہ فیصلہ کریں گے. کیسے؟ میں نے کہا جب جیسے ہی کعبہ کی چھت سے ظہور ہوگا, سر پر محمد کی دستار ہوگی, آنکھوں میں عباس کا جلال ہوگا, ہاتھوں میں علی کی ذوالفقار ہوگی, دیکھنے والا دیکھ کر کہے گا آپ نے ظہور کیا, ویسی نماز پڑھوں جیسی آپ چاہتے تھے, ویسا روزہ رکھوں جیسا آپ چاہتے تھے. امام ذوالفقار لہرا کر کہیں گے عمل کا موقع تو نے میری غیبت میں گزار دیا, اب تو میری تلوار سوچ پہ فیصلہ کرے گی کون ہمارے نام کو عبادت سمجھتا تھا اور کون باطل سمجھتا تھا. کی خیر ہو جو 14 کی وجہ میں بلند ہوتے, لطف لیتے آئیے گا. کیا کہا تو میری تلوار سوچ پہ فیصلہ کرے گی کہ کون ہمارے نام کو کیا سمجھتا تھا. ہمارا نام لے کر سکون میں آتا تھا یا باطل کے فتوے لگاتا تھا. نہیں جاؤ نہیں, اگر سننا ہے تو آگے چلوں گا, وگرنہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور پروفیسر صاحب کے ساتھ اور دیگر احباب آپ کے ساتھ میرا آنے کا وعدہ ہے. پڑھنا کتنا ہے اور کیسے یہ آپ پر منحصر ہے. اگر ایسے غور نایاب آپ چننا چاہتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں. کون عبادت اور کون باتیں سمجھتا ہوں. یعنی کہ یہ وہ وقت ہے کہ فیصلہ کر لو کہ حق کون ہے. بولیے, فیصلہ کر لو کہ ایمان کون ہے, فیصلہ کرو کہ صراط مستقیم کون ہے. کیوں؟ اگر امام کی ابتدا میں پہلی نماز مکمل پڑھنی ہے تو فیصلہ آج کرنا پڑے گا. تھکے ہیں میں پڑھنا چاہتا تھا. 4 دن کی گفتگو ذہن میں ہے. ایک نبی تشریف رکھتے ہیں, ابی بن کعب, جانتے نا, نماز پڑھ رہا تھا. ہاں جی, نماز پڑھ رہا تھا تو رسول نے دوران نماز آواز دی. نماز پڑھتا رہا اور پھر پڑھ کر جب رسول کے پاس آیا, یہاں تک آپ نے سن رکھا ہے, اور اگر سنی ہوئی بات آپ کو سنانی ہے تو پھر آپ کے نظر زیدی کو شام والی بیوی نے اپنے بابا کا ممبر ہی کیوں دیا. میں تو آپ کو اس سے اگلی بات سنانے کے لیے آج آیا ہوں. اب میرے ساتھ دیجیے گا, بولتے آئیے گا, گھبرائے گا تو نہیں. صحیح ٹی کے جراثیم میں ہوں. سننا, نماز پڑھ کر آیا, رسول نے منہ پھیر لیا. سرکار آپ نے بلایا, آپ نے فرمایا جب بلایا تب کیوں نہیں آیا؟ کہنے کا نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کس کی؟ میرے ساتھ تو جتنا آپ بولیں گے. کس کی نماز؟ اللہ کی. اور میں بتلائی کس نے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب وقت نہیں ہے نا, اس لیے آگے چلتا ہوں. آج کہنے لگا جی آپ نے بتلائی. رسول نے کہا پھر مجھ اصل نماز کو چھوڑ کر. ڈاکٹر صاحب سنیے گا, یہ جملہ آپ کے خمسے کا حصہ تھا اور یقیناً آپ کے اور آپ کے خانوادہ کی یہ محبت ہے اور یہ آپ کے بزرگوں کی محنت ہے کہ ایسی بات شاید حیدر بھائی پروفیسر صاحب ابھی
توقیر بھائی کے ہاں بتلا رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ اتنے برس کے ہو گئے، میری تو دعا ہے کہ آپ اتنے 1000 برس کے ہو جائیں اور ظہور امام زمان تک آپ قائم و دائم رہے، ٹھیک ہے نا. تو پروفیسر بھی ہیں اور آپ سے تعلق بھی ہے، ویسے تو سارے ماشاءاللہ میرے اپنے باپ بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب سے آپ نے شعور سنبھالا اور آج کی ڈیٹ اس وقت 9:55 تک اگر یہ بات آپ نے سن رکھی ہو تو بغیر کسی تکلف کے آپ کھڑے ہو کر کہہ دیے گا عاقل بھائی یہ بات فلاں عالم فلاں ذاکر سے سنی. اور اگر پہلی بار میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور اگر پہلی بار اس انداز میں بات سمائے تو پھر بس میرے حق میں دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ سب کریں گے. اب جیسے رسول نے کہا نا مجھے نماز کو چھوڑ کے کس کی نماز پڑھو، کہ لگا غلطی ہو گئی، سرکار نے کہا ٹھیک ہے جا. یہ کہتا میں نے دل میں فیصلہ کیا آج کے بعد جب کبھی نماز پڑھ رہا ہوا اور رسول نے بلایا، اگر میرا موضوع ذہن میں تو لطف آ جائے گا تو میں رسول کی آواز پر لبیک کہوں گا چاہے نماز ہی چھوڑ کر چلا جاؤں. ٹھیک ہے. کہتا ہے ایک دن میں مسجد میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، محراب کے پاس رسول، دائیں حسن بائیں حسین، تھک گئے ہیں تو پھر کبھی، ورنہ آج کی بات آج اور پھر کل کی بات انشاءاللہ کل. دائیں حسن بائیں حسین، پیچھے علی کھڑے. کہتا میں نے چاروں کو سلام کیا اور نماز شروع کر دی. کہتا ابھی بس میں نے نیت باندھی یا آواز سے تو مانوس تھا کہ سلمان آ گیا. سلمان کے نام پر آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا. وہ دیکھا کہ سلمان ہے، اس نے بھی جلدی سے رسول کو، علی کو، حسن حسین کو سلام کیا. کہتا اس نے بھی نیت باندھی. کعب ہم دونوں بالکل برابر کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. میری الحمد اس کو سنائی دے رہی ہے. بولیے بولیے، اللہ ساتھ دیجیے گا. اس کی الحمد 3 دن آپ نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، آج آپ کو آنے کا بھی اور یہ بات کیپچر کرنے کا آپ کو بھی لطف آ جائے گا انشاءاللہ. میرا ساتھ دیجیے گا. کیا کہا کہ میں جو الحمد پڑھ رہا تھا نماز میں اسے سلمان سن رہے تھے اور جو سلمان پڑھ رہے تھے اسے میں سن رہا تھا. کہا ابھی ہم دونوں پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ابھی سلمان پہنچے. میں تو دیکھے گا جملہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. کہا ابھی سلمان پہنچے. اہدنا الصراط المستقیم، یا مصطفیٰ کے حوالے سلمان پانی پلا. آئے 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 چلیں گے آگے، چلیں گے آگے تو میرا ساتھ دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم محمدیہ میں کبھی آج سے پہلے یہ بات نہ ہوئی ہو تو میرے ساتھ سلمان بولنے چلا دے پانی پلا. کہتا سلمان حالت نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہوا وہاں گیا، رسول کو پانی پلایا، واپس آیا اور کہنے لگا غیر المغضوب علیہم. جیتے رہیے، جیتے رہیے، جیتے رہیے. پہلے سمجھ گئے، لطف آیا، لطف آیا. چلو جو 5% نہیں سمجھے میں چاہتا وہ بھی بولے. آیا پلٹ کر پانی پلا کے غیر المغضوب علیہم الضالین. نماز تمام ہوئی. کہتا میں نے سلمان کا ہاتھ پکڑا، رسول کے پاس آیا. کہا ٹھیک ہے کہ جب بھی آپ نماز میں بلائے ہمیں جانا چاہیے. رسول نے کہا لیکن آیت تو نہیں کھانی چاہیے، آیت تو نہیں بھولنی چاہیے. رسول نے کہا نہیں. کہا سلمان نے عجب کام کیا، آپ نے یہ اہدنا الصراط المستقیم پر تھا، آپ نے آواز دی، یہ پانی پلایا، پانی پلا کر آیا تو اسے چاہیے تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے آگے آیت کو پڑھتا. اس نے ایک آیت بھی کھا گیا جلدی میں اور کہنے کا غیر المغضوب علیہم والضالین. رسول نے کہا سلمان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے کا سچ کہہ رہا ہے. کہا پھر وہ آیت کہاں گئی؟ کہا میں نے آیت پڑھی ہے، اس نے نہیں سنی. کہا کیسے؟ کہا جب آپ نے کہا نا پانی پلا، میں اہدنا الصراط المستقیم پر تھا کہ آپ نے کہا پانی پلا، میں چلا صراط الذین انعمت. مالک آپ کی زندگی فرمائے اور تا ظہور امام زمان قائم و دائم رہے. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ بھائی. میں دوبارہ کہتا ہوں اور لطف آ گیا. اہدنا الصراط الذین، مجھے کس صراط مستقیم پر قائم رکھ جن پر تو نے آئے آئے اپنی نعمتیں تمام کی
اور شیعوں سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ نعمتیں کہاں آئی؟ نماز نعمت، روزہ نعمت، حج نعمت، محمد نعمت، مصطفیٰ نعمت، بطول نعمت، حسن نعمت، مگر نعمت عظمیٰ کب نظر آئی؟ جب میدان غدیر خم میں رسول نے ہاتھ تھام کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، فوراً توحید جوش میں آئی، محمد اعلان کر دیا۔ ہاں پھر سن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت۔ کرسی میں بیٹھے بیٹھے لطف لیتے آئیے گا اور بولتے آئیے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ کب؟ آج کے دن۔ کس کے اعلان کے بعد؟ ڈاکٹر صاحب اب آپ کو بولنا پڑے گا، کیونکہ پروفیسر صاحب نے تو کھڑوں کے نعرہ لگا دیا، میرا تو دل باغ ہو گیا، اور ان کا یہ نعرہ لگانے کے بعد میرے لیے کہ پہلی بار یہ بات اس انداز میں سنا تھی۔ اب اگر آپ بولنے کب دین مکمل ہوا؟ غدیر میں علی ولی اللہ ہوا۔ اگر بولیں تو جملہ کہوں آپ کو 2 جمع 2 4، ہمارے قصور ہمارے ممبر کا بھی ہے، 2 جمع 2 4 پر ہی لگایا ہوا ہے۔ جب بھی بات ہوئی ممبر سے بس ہوئی کہ جی علی کا ہے، ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا کا لانوا، اور رسول نے اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ جملہ میں طاہر کاظمی صاحب کی روح کو احسال کرنے کے لیے، چونکہ ان کے انگ رنگ رنگ خون خون کے میں ولایت علی بھری ہوئی تھی، تو یہ جملہ میں ان کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں، لیکن بولنا آپ کو پڑے گا۔ آیت الیوم اکملت سے شروع نہیں ہوتی، آیت جس سے پہلے ہے، کہے تو پڑھ دوں، جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا بہت لوگوں کو کچھ امیدیں تھی، علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اللہ کہہ رہا میرا بھی الیوم یائس الذین کفروا، میرا بھی آج کافر مایوس ہو گیا، تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے علی اس دین کا۔ اچھا جی بسم اللہ۔ لطف آ رہا ہے؟ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کی جگہ میں نہ لگا، کسی دن یہ کہے گا کہ ان کے پیشہ کی فیس بھی میں لوں گا، وہ نہیں ہے دیکھیں توجہ ہے آپ صاحب باتوں گھبرائے بھی تو نہیں ہے آپ۔ ہاں جو ان کا پیشہ ڈاکٹری ہے، سائیکسٹ ہیں اور جناب نفسیاتی بہت بڑے ماہر ہیں نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ بولے گئے ہاں ایسا ہے کہ یہ سائیکالوجی پیشنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں، کوئی نفسیاتی مریض بن کر آ جائے اسے تو علی کا نوکر ٹھیک کرتا ہے۔ آپ علی کی بات کرتے ہیں اور علی کا نام تھکے ہیں تو چھوڑ دو، کہیں توقیر صاحب بیٹھے میں یہاں، کوثر صاحب بیٹھے میں جو مجھے ابھی ملی ماشاءاللہ مولا سب کو آباد و شاد رکھے، چلو مالک آپ سب کو آباد، تھک تو نہیں گئے؟ حضور چلو آگے۔ اب وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صراط مستقیم کون ہے؟ گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے، صراط مستقیم یہ 14 کسی کا اچھا آپ نے کہا چونکہ کلنا محمد و کلنا علی، یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی۔ اب آپ کی بات ہے نا کلنا علی و کلنا محمد، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو سبھی لسان اللہ ہے، سبھی وجہ اللہ ہے، سبھی ید اللہ ہے، مگر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 4 عالمہ نے اپنی زبان سے کہا نحن لسان اللہ، ہم اللہ کی زبان ہے،
علی نے، حسن نے، حسین نے، سید سجاد نے. آپ کی بات، آپ کا قصیدہ میرے ذہن میں ایسے چل رہا ہے، آپ کی ربائی میرے ذہن میں ایسے چل رہی ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ میرے موضوع میں کہیں یہ بات آ جائے تو میں یہ بات کہہ دوں، لیکن کہوں گا آرام سے سنیے گا زور سے. سید سجاد کون ہے؟ لسان اللہ. کون ہے؟ اللہ کی زبان. اور سید سجاد خود فرماتے ہیں کہ جب تک شریکت حسین میری پھوپھی زندہ رہی اور کوئی میرے پاس مسائل کا حل کے لیے آتا تھا تو میں کہتا تھا ٹھہرو ذرا پھوپھی سے مشورہ کرو، جو وہ کہیں گی تو ہوں گی. جس کے بغیر لسان اللہ نہ بولے، اللہ کی زبان بھی انتظار میں ہو. کیا جا کر سوچیے گا، کیا جا کر سوچیے گا. شہزادی زینب عالیہ سلام اللہ کا مقام. اور میرے محترم بزرگ کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور آپ نے واہ واہ کی داد دی. مسائل میں نہیں جا رہا، ابھی فضائل میں رہے، لیکن قلب بادشاہ مالک آپ کو زندگی دی بہت زیادہ دی، اور ہمیشہ مولا کے ایسے منظور نظر مدہ خان رہے. آپ نے 2 مصرے پڑھے، میں نے آپ کے بلد سوسی کو کہا کہ مجھے بھیجنا گنبد خضرا والے، کہ یوں بھی اس لیے خاموش رہی شام تک کلثوم، قیامت آئے گی دوسری زینب. شاید یہ بھی لطف لے لیں، آپ کو اس جملے کا لطف دلاؤں کہ کلثوم خاموش رہی کہ قیامت آئے گی. اگر بول پڑی دوسری زینب، قرآن میں وہ بھی کہہ رہا ہے اگر 2 اللہ ہوتے تو قیامت برپا ہو جاتی. یہاں اگر کلثوم بھی بولتی تو قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی. یہ معرفت کی بات ہے، یہ عقیدت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے. جو بولا ہے وہ شام جائے گا انشاءاللہ، وہ بی بی کے حرم کی زیارت کرے گا. لطف آ رہا ہے، آگے چلیں، آگے چلیں. میں یہیں پہ موڑ بھی سکتا ہوں مسائل پر، لیکن نہیں، دل ہے آپ اچھا سن رہے ہیں. مولا ان کی بھی خیر فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. مولا آپ سب کی خیر فرمائے. ہر علماء حقہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند ہو. جو موجود ہیں مالک المرتضی ظہور امام زمانہ اپنا سایہ رکھیں. ادھر ظہور ہوگا امام کا، صراط مستقیم پہلے بتلا دیا. امام زمان کی ابتدا میں جو پہلی نماز با جماعت ہوگی وہ ہے عصر. کون سی؟ میں مانتا ہوں آپ تھکے نہیں، یہ مجھے معلوم ہے، میرا یقین ہے. لیکن حضور بشریت کا تقاضا نا کہ جب ایسے رونگتے کھڑے کر دینے والے جملے آ جائیں تو وہ تھوڑا سا انسان، میں خود ایک لمحے کے لیے میں ہل گیا یہ بات کہتے کہتے، لیکن آپ سن رہے ہیں تو ذرا سا بس اور 2 منٹ اور دیجیے گا. مجھے اس حفظ کا احساس ہے اور اپنے بزرگوں کا احساس ہے، لیکن ان کے مجلس میں بیٹھ کر لینے والا سانس اور فرش ادا کی جانے والی خوشبو لا تعداد بیماریوں کا علاج ہے. پہلی نماز کون سی ہے؟ نماز ہے. شاید اسی لیے وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں والعصر، خاص عصر. اچھا بدلہ کس کا لینا ہے امام نے آ کر؟ بولیے انہیں حسین کا، بولیے اسی میں سب آ جائے گا نا. شاید بولیے گا بھائی کس کا بدلہ لینا؟ حسین. اب دیکھیں میں آپ کو رب جوڑنے لگا. امام زمان کی ابتدا میں پہلی نماز عصر کی، جس کے خون کا بدلہ لینا ہے اس کی ابتدا میں آخری نماز ظہر کی تھی. بولیں گے تو لطف آئے. وہ سلسلہ جو جہاں منقطع ہوا تھا وہ وہیں سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. بات بہت مشکل ہے، کہیں تو کہہ دوں، کہیں تو صرف نظر کر دوں.
بولیں گے امام کی ابتدا میں پہلی نماز اذان. کوئی مقتدی بن کے چوتھے آسمان سے بھی آئے گا. یہ پڑھنا میری مقصود ہی نہیں ہے. کون کون کہاں سے آئے گا, کوئی سرگودا سے, کوئی لاہور سے, کوئی دنیا کے کونے کونے سے جو بھی کہہ رہا ہے اللہ جل اللہ جل, جو بھی کہہ رہا ہے وہ وہاں پہنچے گا. بڑی لطیف بات ہے, بلکہ کفر و ایمان کی سرحد ہے جس پر یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں. سماعت کیجیے گا اور سنبھالیے گا اپنے آپ کو. اس کا عدل کہتا ہے کہ جو العجل کہہ رہا ہے وہ اس پہلی جماعت میں پہنچے, لیکن پہنچیں گے سب. امام کی نماز کی دور تک کی بات ہی نہیں ہے کہ تشہد اور سلام کی بات ہو یا رکوع کی یا سجدے کی. امام کی ابتدا کی پہلی نماز, پہلی رکعت کی الحمد میں دل سے کہنے والے الاجل الگ ہو جائیں گے, زبان سے کہنے والے اوپر والے الگ, دل والے پھٹ تو نہیں گئے, آپ گھبرا تو نہیں گئے, چونکہ محراب الحمدللہ دل سے الاجل کہتے ہیں. الاجل کہتے ہیں تو ان کے جد کی فضیلت کے اوپر خوش ہو رہے ہیں, ایسا ہے نا. آپ میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں. سنیے, امام کی ابتدا کی پہلی نماز پہلی رکعت کی الحمد میں ہی چھاننا لگ جائے گا. پتھر الگ, ہیرے الگ. کہیں تو سنا دوں, نماز باجماعت شروع ہوگی, ہزاروں کی قطاریں لگ جائیں گی. عسکری گلال اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ پڑھ کر ابھی الحمدللہ رب جو عالمین تک پہنچے گا, یا فوراً پلٹ کر کہیں گے چاچا سلمان جی مولا وہ جو 6 7ویں صف میں کھڑا ہے گردن کاٹ دو اس کی, نماز بھی ہمارے پیچھے, شک بھی ہماری ملا ہے. شک ہماری ولایت میں, اور اللہ اکبر. پھر میں اب یہ دو کام, شکریہ جناب, شکریہ مولا آپ کی خیر فرمائے, یہ دو کام نہیں چلیں گے. اب دل سے ماننا پڑے گا. اس لیے یہ وقت ہے یہ غیبت کا, یہ طلانی غیبت, یہ درحقیقت ہماری یہ ڈھیل ہے. فائدہ اٹھائیے, فائدے میں رہیں گے. یہ 60 سال 70 سال 80 سال 100 اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں. پرانے دور تو گزر گئے, پرانی باتیں گزر گئی. بہت سنا تو میں نے 105 سال تک کا سنا, آج کل نہیں نا. یہ 105 سالہ زندگی بغیر ولایت علی کے گزارنا مشکل ہے, مگر قبر میں بنا ولایت علی کے گزارا ناممکن ہے. یہ مشکل اور ناممکن کو سمجھیے گا. آئیں گے پتھر الگ, ہیرے الگ. اب سلمان کہیں گے آپ کی ابتدا میں نماز بھی ہو گئی, کابینہ بھی کھڑی ہے, جانثاران بھی موجود ہیں, احباب بھی ہیں, اصحاب بھی ہیں, سب ہیں. کیا حکم ہے؟ پڑھتا نہیں لیکن پڑھتا کیونکہ اچھا سن رہے. فرمایا امام سب کچھ ہو گیا, حضور آپ بھی موجود ہیں وہاں, میں بھی موجود ہوں, یہ سب موجود ہیں. میری دعا ہے, میں جھولی اٹھا کر دعا مانگوں کہ جتنے آج امام زمان کی فضیلت پر راضی ہیں یہ سب امام کی ابتدا میں مکمل نماز پڑھیں. نماز پڑھ کے امام کے پاس بیٹھ جائیں. سلمان گئے کہاں جانا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ وہاں امام کہیں گے چلنا تو ہے کہیں, چلو 31 سالہ 45 سالہ دارالعلوم محمدیہ میں ہم سب کلمہ پاک پڑھتے رہے, ایک قصیدے سن لیتے.
اسے میری خطابت کا جملہ نہیں سمجھیے؟ جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا اور مومن کے دل میں جو خواہش ہوگی وہ امام کی زبان پہ ہوگی. ہاں میں اپنے ہر ایک ہی دلیل رکھتا ہوں الحمدللہ. بولا کیا کریں؟ یہ باؤں پر میں کہ چلو کربلا چلا. بولیے کہاں جائیں؟ حضور کربلا. ڈاکٹر صاحب کربلا جائیں. اگر امام کی ابتدا میں پہنچے میں اس جملے کو ایسے پڑھوں گا اگر آپ سن سکیں. پہلے پہنچیں گے امام اور دریائے فرات میں غسل فرمائیں گے. پھر دریائے فرات سے بلند ہو کر 61 ہجری 10 محرم والا نعرہ امام پھر بلند کریں گے. حل من ناصر. فضائل کرم آج تک آپ نے یہ صدا مذاہب میں سنی ہے. امام کیا کہیں گے؟ حل من ناصر یعنی سننا کون ہے. چونکہ پونے حسین کے بدلے لینے کی تیاری ہو گئی. اب آپ انصار سب آ گئے. اب وہ صدا بلند کر رہے ہیں. کون ہے جو میری مدد کرے؟ حضور جملہ سننا سب سے پہلے ملک طاہر صاحب خدا را میں اللہ کر یہ بات پہنچا. سب سے پہلے حل من کی صدا کرا. قبر حسین شک ہوگی. سلطان کربلا برآمد ہوگی. خاک شفا کو بالوں سے جھاڑ کر گئے گے لبیک یا بنیا. آئے 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 میرا بیٹا میں اچھا لائف بھی جا رہی ہے آپ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. مالک آپ کی زندگی کریں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں چونکہ ایام ازاں اس بات پر آپ میری اس گفتگو کو یہاں پاز کر. یہ آپ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ آپ نے نہیں بنانا چونکہ یہ جملہ صرف ایک کے لیے ہے. ہاں اگر یہ جملہ اس لیلہ اس جیسے کی نہیں مجھ جیسے کی. کیوں کہ یہ ہاتھ بھی میرا ہے یہ ہاتھ بھی میرا ہے یہ ہاتھ یہاں ہے تب بھی میرا ہے یہ ہاتھ یہاں ہے. لطف آیا؟ لطف آیا؟ اور مالک آپ کی والدہ کے درجات بلند جو دنیا سے گیا ہے مالک ان سب کی درجات بلند فرمائیں. جب ہمارے معصومین علیہ السلام میں جگہ تھا ہاں جی مولا آپ کی خیر کرے. پھر سنیے حسین کا یہ 3 لفظوں پر مشتمل ایک جملہ ہے بس چھوٹا سا معمولی. اس کا لمبا خط تھا. بولیے حسین کا 2 حرفی جواب اس جیسے بھائی نہیں کر سکتا. تو ابھی تم بیٹھے ہو تمہارے ساتھ اور طلبہ بیٹھے ہیں تو یہ جو باؤ مظاہرے کا سیگا ہے مستقبل پر بھی یہ دلالت کرتا ہے. یعنی حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں کر سکتا نہ کرے گا. نہیں کر سکتا نہ کرے گا. اور ڈاکٹر صاحب حسین کی اس 3 الفاظ پر مشتمل جملے کی حیبت بتاؤں. جب حسین نے کہا نا نہیں کر سکتا نہ کرے گا پھر سرکار سجاد سے لے کے سرکار عسکری تک کو حاکم قید تو کر سکا بیعت کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا بڑا کہہ گیا. دعا کریں آج کی مجلس میں جس نے کسی کو بستے ہوئے دیکھا ہو خدا کرے وہ کبھی اجڑتے ہوئے نہ دیکھا. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتایا کہ بدار شام کے حوالے سے آج کا مسائل پڑھوں.
کل بھی انشاءاللہ اسی طرح جیسے آپ روزانہ تشریف لاتے ہیں پر وقت لائیے گا. جو آج تک بھی نہیں آ سکا 4 دن اسے بھی کل ضرور لائیے گا، کیونکہ کل پھر رات آل محمد کے گھر سے 2 جنازوں کی برآمدی ہے، 2 شہادتیں ہیں. یہ بھائی نے کہا ہے میں سرکار بی بی فضہ پر کوشش نہیں بلکہ یقیناً کل ایک جملہ ضرور کہوں گا. آپ کی خواہش، مومن کی خواہش کا میں احترام کروں. پروفیسر حقیقت شام کے بازار میں ہونے والی ایک مستور، تاریخ نے اس کا نام ریحانہ لکھا، مالک اشتر کی بیٹی ہے. روئیں گے اتنا جتنا میری بیوی نے چاہا، اس لیے کہ خون رونے والے امام کی شہادت کا وقت قریب ہے. سو شہادت ہے نا امام کی، جیسے آپ روزہ سن رہے ہیں کہ ڈویژن کا جلوس ہے، بلکہ سرکار امام زین العابدین پر اس سے بڑا جلوس میرا خیال ہے پورے پاکستان میں نہیں ہے. تو مالک بانیان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس جلوس کی زینت بنیے گا. ماں بہنوں کے ساتھ آئیے، وہ بازاروں میں آئیں، ماتم کریں، روئیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حسین کو 40 سال رونے والا سجاد یہ کہہ کر دنیا سے گیا، بابا جو تجھے رونے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکتا. شاید اس لیے آج تک دنیا رو رہی ہے. سید سجاد کی حسرت کو پورا کر رہے ہیں نا، اس لیے کل بھی انشاءاللہ بر وقت آئیے گا. میں ٹھیک انشاءاللہ 9:30 آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا اور پہلے کے جو بات کر پڑیں گے انشاءاللہ. مالک اشتر کی بیٹی نام ریحانہ ہے. 2 جملے آج کر سنیے. فرد میں میری مائی بہنی اسلام میں اگر کوئی خیال دل میں ہے تو نکال دیں. معلوم نہیں کس کے پہلو میں علی کی بیٹیاں اپنی پردیسی کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہوں، اپنی اسیری کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوں. ریحانہ نے اپنی کنیز سے کہا بازار جاؤ اور گھر کا کچھ سامان خرید کر لاؤ. ریحانہ کی کنیز بازار آئی، سامان خرید رہی تھی. قلب باز صاحب اسلام میں میری دعا کیجیے گا. مولا کے عظیم ادا خان ہیں اور اس وقت آپ رو رہے ہیں، میرے حق میں بھی دعا فرمائیے گا. ریحانہ کی کنیز کہتی میں ابھی بازار میں خرید و فروخت کر رہی تھی، یہ اچانک بازار میں رش بڑھ گیا. ایک صدا بلند ہوئی، میں سید ہوں کھول کے نہیں پڑھوں گا. وہ صدا ریحانہ کی کنیز کے کانوں میں آئی. کیا صدا تھی؟ لوگوں پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سمجھ گئے؟ باغی کی بہن آ گئی. ریحانہ کی کنیز کہتی میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو بے پناہ اونٹوں پر بیٹھی ہیں، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، انہوں نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے اور بالوں کو خاک نے چھپایا ہوا ہے. کہتے ان کی مہار ایک ایسے قیدی کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے اور کچھ سر ہے جو لوگ کے سینہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کنیز گھر آئی. ریحانہ نے کہا آج سامان لانے میں تو نے دیر کر دی. اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ کے مدینے والے سردار قرآن بہت اچھا پڑھتے. ریحانہ نے کہا وہ نہ پڑھے تو کون پڑھے گا؟ قرآن ان کے گھر کا قصیدہ ہے، روتے آئیے گا. وہ کہتے بی بی وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مسجد میں یا جسم کے ساتھ. میں ایک ایسا قیدی دے کر آئی ہوں جس کا جسم ساتھ نہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ریحانہ کہتی ہے اس کا کوئی وارث ہے؟ کہاں؟ جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ وہ کون ہے اور کہاں کے رہنے والے ہیں. کنیز آئی. یہ جملہ سننا، اگر میں سمجھا دوں آج کا یہ جملہ تو روئیے گا ضرور. کنیز آئی سید سجاد کے بعد. کہتی میں زیادہ دیر بازار میں نہیں رہ سکتی، بس مجھے بتاؤ تم کون ہو، یہ بیویاں کون ہیں، یہ سر کس کا ہے؟ سید سجاد فرماتے کس نے پوچھوایا؟ کہا میری آقا زادی نے. فرمایا اپنی آقا زادی سے کہے ہمارے حالات جاننے ہیں، گھر میں نہ رہے بازار آ جائے. اجرکم اللہ. بازار آ جائے. یہ آئی سارا ماجرا بیان کیا. ریحانہ نے سر پہ چادر لی. آج کے مصائب کا آخری جملہ. آئی بازار میں اور سید سجاد کے پاس آ کر کہنے کی کہتی میں زیادہ دیر بازار میں نہیں رہ سکتی، بس مجھے اتنا بتاؤ تم کون ہو، یہ بیویاں کون ہیں، یہ سر کس کا ہے؟ سید سجاد رو کر فرماتے ریحانہ بہن تیرا کیا حال ہے؟ ریحانہ کا نام آیا. منہ پیٹ کے کہا انت زین العابدین، کیا تو سجاد ہے؟ کیا تو اکبر ہے؟ بہن تو مجھے سجاد کہتا ہے، بہن تو مجھے اکبر کہتا ہے. فرمایا پہچان میں تیرا بھائی سجاد ہوں. وہ نو کے سینہ پہ تیرے مولا کا سر ہے، وہ بے پناہ اونٹوں پر تیری آقا زادیاں ہیں. ریحانہ نے چادر اتاری. منہ پھیر کے کہا مولا اب میں یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھ
लकड़ियां किसने बिनाई, ये नहीं पूछती। सैदानियों के सरों से चादरें किसने उतारी, ये भी ना बताओ। मेरे मौला का सर तन से जुदा किसने किया, इतना बताओ। ये सब कुछ जो हो गया, क्या उम्मुल बनीन का